سورۃ النساء کی آیت نمبر 172۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو بالخصوص نصارہ کو مخاطب کر کے فرمایا دین میں غلو نہ کرو، اور غلو کی ایک شکل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یا خود ان کو اللہ قرار دینا، یا اللہ کا حصہ قرار دینا۔ غلو میں ایک شکل یہ بھی آ جاتی ہے کہ کسی کی عظمت شان کو بلند کرنے کے لیے اس کو اس کے مقام سے بڑھا دینا۔ جو مقام اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنایا ہے، وہ مقام سب سے بڑا مقام ہے۔ اور وہ مقام کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ان کو ان کے اس مقام سے بڑھانا یہ غلو فی الدین ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ السلام کو آپ کے مقام سے بڑھانا اور یہ سمجھنا کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی شان گھٹ جائے گی، یہ بھی غلو فی الدین ہے۔ جو مقام اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو دے دیا وہ بہت بڑا مقام ہے، اس میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کوئی کر سکے گا۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی امت کو، مجھے آپ کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، او کما قال علیہ السلام، فرمایا میری تعریف میں ایسے مبالغہ آرائی مت کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف اور شان میں مبالغہ آرائی کی کہ ان کو اللہ کے بندے ہونے سے نکال کر ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا اللہ کا حصہ قرار دینا شروع کر دیا۔ فرمایا اے میرے امتیوں، تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان کی سب سے بڑی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے۔ قرآن پاک میں یا اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں فرماتے لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ
ان یکون عبدا للہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی عار نہیں ہے اس بات میں کہ وہ اللہ کے بندے کہلائیں، ان کے لیے اس میں کوئی عار نہیں ہے۔ یستنکف نکفہ سے ہے جس کا معنی مائل ہونا، مڑنا یا کسی کا مرتبہ گھٹنا، یعنی وہ اس میں یہ کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ مجھے بندہ کہہ کے میری شان گھٹا دی، ایسا ہرگز نہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب تم ان کو اللہ کا بیٹا قرار دو، تم ان کو اللہ کا حصہ قرار دو، تم ان کو خود اللہ قرار دو، تو یہ تمہاری کم بختی ہے، ورنہ جو ان کا مقام ہے، جو ان کو اللہ نے درجہ عطا کیا، اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ وہ تو اس میں عار محسوس نہیں کرتے، وہ تو اس میں اپنی شان کا گھٹنا محسوس نہیں کرتے، ان کو تو اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے، ان کو بھی اس میں کوئی عار نہیں کہ ان کو بندہ قرار دیا جائے تو وہ کہیں جی ہماری شان گھٹا دی نو۔ اللہ کے نبی ہوں علیہم السلام، امام الانبیاء ہوں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے ہوں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور دیگر بڑے بڑے فرشتے علیہم السلام، سب اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کا عبد قرار دیا جائے، وہ تو اس میں عار محسوس نہیں کرتے، کوئی بھی اس میں عار محسوس نہیں کرتا، تو تم ان کی شان بڑھانے کے لیے ان کو عبدیت سے کیوں نکالتے، ان کو اللہ کی بندگی سے نکال کے اللہ کا حصہ کیوں قرار دیتے ہو؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی شان بیان کرنا جس سے ان کو ان کے مقام سے ہی نکال دینا، یہ آپ علیہ السلام کی تعریف میں غلو ہے، مبالغہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اسی طرح مبالغہ کرنا کہ ان کو اللہ کی عبدیت سے نکال کے اللہ کا جز یا بیٹا قرار دینا، یہ ان کی شان میں غلو ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے غلوب سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ برگزیدہ لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے، دیگر انبیاء علیہ السلام، اللہ کی بندگی سے اور اللہ کا بندہ ہونے سے شرم کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا بندہ بننے سے شرم محسوس کرے اور اس میں تکبر کرے، تو سب کو پتہ ہے سب نے اکٹھا ہونا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جس نے اللہ کی بندگی میں شرم محسوس کی، عار محسوس کی اور تکبر کیا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، یہ سب کے سب جمع ہوں گے عن قریب کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو اگر ان کے اندر بندگی نہیں ہے، اگر ان کے اندر عبدیت نہیں ہے، اگر یہ اللہ کے غلام نہیں ہیں، تو پھر اللہ کے سامنے اکٹھے کیوں ہوں گے؟ ایک آواز لگے گی حشر کی، اللہ کو ماننے والے، نہ ماننے والے سب کے سب جمع ہو جائیں گے اللہ کے سامنے، یہ سارے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر وہاں فیصلے ہوں گے۔ جس نے اللہ کی بندگی میں کوئی عار محسوس نہیں کی بلکہ اس کو اپنے لیے فخر سمجھا، اس کو اللہ عزت نصیب فرمائے گا، اور جس نے اللہ کی بندگی میں عار محسوس کی اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی سے بچانے کی کوشش کی اور تکبر کیا، اس کے لیے پھر انتہائی خوفناک عذاب ہوگا،
اور اس کو اس عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایمان حاصل کیا اور اپنے اعمال کو سنوارا۔ یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، ایمان بھی عمل صالح بھی۔ کامل نجات ان دونوں چیزوں پہ ملے گی، ایمان بھی ہو عمل صالح بھی ہو۔ اگر کسی کے پاس عمل صالح تو ہے، ایمان نہیں ہے، یاد رکھیں اس کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کو آخرت میں اس کے عمل صالح کا بھی کوئی اجر نہیں ملے گا، نجات بھی نہیں ملے گی، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو نجات تو ضرور مل جائے گی، لیکن آخرت کی یہ سزا بھی کون سا کوئی کم ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ایمان بھی بہت ضروری ہے، اعمال صالحہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کا رب ان کا اجر پورا پورا عطا کرے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ بھی اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے، ہمارے اعمال اس قابل کہاں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کیے جا سکیں۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو قبول بھی کرے گا، ان کا پورا اجر بھی عطا کرے گا، بلکہ صرف ان کا اجر ہی نہیں، فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے کچھ اور بھی اضافی دے گا، اور بھی بڑھا کے دے گا وہ اپنے فضل سے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا فضل نصیب فرما دے۔ اور فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، جنہوں نے اللہ کی بندگی میں آر محسوس کی، شرم محسوس کی، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے احساس کمتری میں مبتلا ہوئے۔ آج کسی کو کہے نا دین پہ عمل کریں، یار یہ چیزیں چھوڑیں، حرام حلال کی تمیز کریں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، تانے دیتے ہیں، آپ کی سوچ بڑی پرانی ہے، اس پہ طنز کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ بندہ بھی آر محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میں کہیں واقعی پرانے زمانے کا تو نہیں۔ اگر یقین والا ہوگا تو وہ دھڑلے سے کہے گا کہ مجھے پرانا کہو، مجھے نیا کہو، مجھے تانا دو، طنز کرو، جو مرضی کرو، جو شریعت کا حکم ہے میں اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس میں ہمیں فخر ہونا چاہیے اور ناز ہونا چاہیے، آر محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا جو اس میں آر محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، مجھے نہیں اس کی پرواہ، شریعت کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، حکم پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ تکبر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ادھر اجر پورے ملیں گے، اللہ کی فضل و رحمت سے اضافی بھی ملے گا، ادھر دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اب انسان کا اپنا فیصلہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، کس طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی بندگی میں فخر محسوس کرتا ہے یا اللہ کی بندگی میں آر محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی بندگی میں فخر محسوس کریں گے، نعمت سمجھیں گے اس کو، اللہ ان کو بہت بڑے مرتبے اور مقام دے گا۔ اور جو اللہ کی بندگی میں آر محسوس کریں گے، شرم محسوس کریں گے، احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے، اللہ پاک ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور پھر صورتحال یہ ہوگی کہ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی، کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ جب اللہ کسی پہ گرفت کا ہاتھ ڈال لے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں مل سکتا۔
اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے لیے اللہ کے بندے بھی، اللہ کے نبی بھی، انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کی بندگی میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی شان گھٹتی نہیں ہے اس سے۔ ہم لوگ بھی اللہ کی بندگی میں فخر محسوس کریں، یہی سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ اگر آج کسی کو کہا جائے کہ بھائی تو اللہ کا بندہ یا بندہ خدا کیا کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی شرم دلائی جا رہی، حالانکہ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ مولوی کے لفظ کو ہم بطور گالی استعمال کرتے ہو مولوی، حالانکہ مولوی کسی کو کہنا یہ کیا ہے؟ مولوی مولا والا، اللہ والا۔ مولا ہمارا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ تو اللہ کا بندہ، اللہ والا قرار دیا جا رہا ہے، اس میں تو اس کو فخر محسوس ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، ایسا فخر محسوس ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، امیر المومنین کے بیٹے، چونکہ دونوں ہم عمر تھے تو کسی بات پہ ایسے آپس میں رنجش ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ میرے ابا جان امیر المومنین ہیں، وقت کے حاکم ہیں، تو انہوں نے کہا تیرے ابا جان تو میرے نانا کے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جا کے حضرت عمر کو شکایت کی کہ حضرت حسین اس طرح کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وقت کا حاکم امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی حسین نے یہ کہا؟ جی بالکل کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، کاغذ قلم لیا اور جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بیٹا آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ کا باپ میرے نانا کا غلام ہے، اور میں مہربانی کرو یہ مجھے لکھ کے دے دو، میرے لیے تو یہ بہت بڑی سند ہے کہ آپ گواہی دے رہے ہیں میں آپ کے نانا کا غلام ہوں۔ یعنی بجائے شرم محسوس کرنے کے فخر محسوس کی۔ اس طرح اللہ کا بندہ قرار دینے میں اللہ کے نبی بھی آر محسوس نہیں کرتے۔ لوگوں تم بھی بندگی خدا میں آر محسوس نہ کرو، اور اللہ کے نبیوں کی شان کو ایسے نہ بڑھاؤ کہ ان کو بندگی سے نکال دو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا